السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ سب ہمیشہ سنتے ہیں نا، قریش کا قبیلہ، بنو ہاشم کا قبیلہ۔ تو یہ جو قریش ہے، یہ لقب جو ہے یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے آیا، اور یہ بنو ہاشم کہاں سے آیا، یہ کیسے آیا، ہم یہ آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ہم سب بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ شرافت میں، نسب میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف والا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن یعنی کہ اس زمانے کے جو کفار مکہ جو تھے وہ بھی کبھی اس بات کا انکار نہیں کر سکے۔ چنانچہ ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے اور جب وہ بادشاہ روم ہرکیل کے بھرے دربار میں گئے تھے اور اس حقیقت کے بارے میں جب انہوں نے اقرار کیا کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالی خاندان کے، اس وقت جو ہے ابو سفیان نہیں چاہتے تھے کہ وہ کچھ اچھی بات بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن پھر بھی اس بات کا اقرار انہوں نے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ خاندان کے ہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ بہت ہی بلند مرتبے کا ہے۔ اب یہ جو قریش جو ہے، یہ قریش کا لقب آیا کہاں سے؟ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے تھے، مگر اس میں سے چند ہستیاں ایسی تھی جو آسمانی فضل و کمال پر چاند تارے بن کے چمکی۔ اب ان با کمالوں میں سے فہر بن مالک، یہ جو شخصیت ہے، ان کو یہ لقب سے نوازا گیا تھا۔ کون سا لقب؟ قریش لقب سے ان کو نوازا گیا تھا۔ اب اس وقت جو ہے فہر بن مالک کو قریش اس لیے کہلاتے تھے کہ اس وقت کے زمانے میں قریش جو ہے ایک سمندری جانور کا نام تھا، اور یہ جانور جو ہے بہت طاقتور تھا اور تمام سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا تھا، اور یہ ہمیشہ تمام جانوروں پہ غالب رہتا تھا، کبھی مغلوب نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے فہر بن مالک جو ہے اپنی شجاعت اور خدا طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اسی لیے تمام اہل عرب جو ہے ان کو قریش کے لقب سے پکارتے تھے، ان کو قریش کے لقب سے انہیں نوازا گیا تھا۔ ابھی جیسے کہ ہم جان لیے کہ قریش کا جو لقب ہے یہ کہاں سے آیا، ٹھیک اسی طرح ہاشم کا جو لقب ہے یہ کہاں سے آیا، ہاشم کسے کہتے ہیں، یہ ہم لوگ اب جانیں گے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہے ہاشم، یہ بھی بڑی شان شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام جو ہے وہ عامر تھا، اور یہ انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال کیا ہوا تھا، عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا تھا اور لوگ جو ہے نا وہ دانے دانے کو محتاج ہو گئے تھے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں جو ہے نا وہ خرید کر لے کے آتے تھے، اور حج کے دنوں میں مکہ میں آ کر انہوں نے کیا کیا تھا، وہ روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے جو گوشت رہتے اس کے شوربے میں انہوں نے سرید بنا کر تمام جو حاجیاں تھے اس وقت ان کو پیٹ بھر کر انہوں نے یہ کھانا کھلایا تھا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم پکارنے لگے، اور ہاشم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ اب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ قریش کا لقب کہاں سے آیا ہے اور ہاشم کسے کہتے ہیں۔ اب جو ہے حضرت عبد مناف جو تھے ان کے سب سے بڑے لڑکے تھے حضرت ہاشم، جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، اور یہ جو ہے بہت خوبصورت تھے اور بڑے صلاحیت والے تھے۔ اسی لیے جب ان کے والد صاحب حضرت عبد مناف کا وفات ہو گیا تو اس کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین یہی ہوئے۔ اب یہ بہت حسین اور بہت خوبصورت تھے، تو اس لیے ان کی شادی بھی جلدی ہوئی تھی۔ شادی جو ہے مدینے کے قبیلہ خزرج کے ایک سردار عامر کی صاحبزادی سے ہوئی تھی جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ حضرت عبد المطلب ہے، اور یہ جو ہے مدینہ میں ہی پیدا ہوئے، اور ان کے والد صاحب جو ہے جن کا ذکر ابھی ہوا ہے حضرت ہاشم، یہ 25 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے حضرت عبد المطلب جو ہے مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑے، اور جب یہ لیکن 7 یا 8 سال کے ہو گئے تھے تو یہ مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ تو حضرت عبد المطلب کے بارے میں جو ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کریں گے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ قریش کا لقب کہاں سے آیا اور ہاشم کسے کہتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے، پسند تو آئی ہی ہوں گی، ضرور اسے شیئر کیجیے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن اپنے دین کے علم میں اضافہ کر سکے۔ ملتے ہیں اب اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔